Assalamu alaikum dear students. This is Imran Ali and today I'll be starting the first lecture of Pakistan Studies that is made according to the syllabus of Aga Khan University Examination Board. But I have made it in a way that it will also be beneficial for the students of all other exam boards and aspirants of CSS and PMS as well. So let's start our first topic, that is about the major industries in Pakistan: cottage, small scale and large industries. Let's begin with a brief explanation of the term industry, and for that I have selected three widely used definitions, and you guys can select any one according to your understanding of the topic. So it refers to manufacture of things through manual or mechanical method. So we can say that cottage industry is the common example of many manually manufactured goods in which, unlike machinery, things are made by using hands. And mechanical method of preparing commodities through using machines is a mechanical method of industry. So in broader terms, preparation of commodities from raw materials which are of some utility to human beings, اور جو بھی چیزیں پریپیئر ہوتی ہیں را مٹیریلس کو استعمال کرتے ہوئے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی ہیومن بینگس کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، تو اس کو بھی ہم انڈسٹری کہتے ہیں. وی کین آلسو سے دیٹ اٹ از اے پروسیس ان وچ اے سوسائٹی، کنٹری اور ورلڈ ٹرانسفارم اٹ سیلف فرام پرائمریلی ایگریکلچرل سوسائٹی انٹو ون بیسڈ آن دی مینوفیکچرنگ آف گڈس اینڈ سروسز. جب ایک سوسائٹی، ملک یا پوری دنیا اپنے آپ کو ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف تبدیل کرے تو اسے بھی ہم انڈسٹری کہتے ہیں. جس لائک یورپ میں، خاص کر کے برطانیہ میں جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور انڈسٹری کے ذریعے بہت ساری چیزیں پروڈیوس ہوئی، مارکیٹ میں آئیں، تو اس کو بھی ہم ایک انڈسٹری کی واحد مثال کہہ سکتے ہیں. سو there are three levels of industry, commonly called the primary level or the first level, at the secondary or the second level, tertiary or the third level. In primary level of industry, we get raw materials, and these can be from mining, oil and gas drilling, agriculture, forestry or fishing, for example, and popular trees, wheat, cotton, minerals and iron. تو جو بھی چیزیں را مٹیریلس کے فارم میں ہم لیتے ہیں، مائننگ کے حوالے سے، آئل اینڈ گیس ڈرلنگ کے حوالے سے، ایگریکلچر سے، فارسٹری سے اور فشنگ سے، اور جس سے ہم فائنل پروڈکٹس بناتے ہیں، تو وہ فرسٹ لیول آف انڈسٹری کہلاتی ہیں، جس کو ہم پرائمری انڈسٹری بھی کہتی ہیں. سو اٹ پرووائڈز اے بیس. یہ جو فرسٹ لیول آف انڈسٹری ہوتی ہے وہ بیس پرووائڈ کرتی ہے، جس سے ہم سیکنڈری اور ٹرشری لیول جو انڈسٹری ہے وہ فردر اس کو پروسیس کر کے بہت ساری فنشڈ گڈس مارکیٹ کے لیے بناتے ہیں. Now the secondary or the second level of the industry is transforming raw materials into finished goods and products, ranging from tins to trains, needles to nuclear plants, or shoes to satellites. For example, we have pottery, shoes, textbooks. تو را مٹیریلس کو استعمال کرتے ہوئے ایک انڈسٹریل پروسیس سے گزار کے جو چیزیں ہم بناتے ہیں مارکیٹ کے لیے، لوگوں کے استعمال کے لیے، اس کو ہم سیکنڈ لیول آف انڈسٹری کہتے ہیں. اور وہ خاص کر کے آپ کی جو انڈسٹری ہوتی ہے، آپ کی جو مشینری ہوتی ہے، اس میں یوز ہوتی ہے. سو ناؤ وی ہیو دی ٹرشری لیول آف انڈسٹری. اٹ از آلسو کالڈ اے سروس انڈسٹری. اٹ ڈزنٹ پروڈیوس گڈس فار سیل بٹ اٹ انیبلس the above two to function effectively. For example, teachers ہوتے ہیں، lawyers, doctors, engineers, nurses, musicians, film makers, street cleaners, postal works, tourism industry. تو یہ ٹرشری لیول کی جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ ایک اسینشیل فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے، کیونکہ تھرڈ لیول میں آپ کی چیزیں پروڈیوس نہیں ہوتی، بٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سہولت پرووائڈ کرتے ہیں، جو آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ہیں آپ کی تین لیولس آف انڈسٹری.
انڈسٹری اینڈ اٹس امپورٹنس فار دا نیشنل ڈیولپمنٹ. ایک قوم کی ترقی میں انڈسٹری کا کیا کردار ہوتا ہے؟ تو فرسٹ آف آل لیٹس ڈسکس واٹ از نیشنل ڈیولپمنٹ. سو اٹس اے پروسیس آف ایڈوانسمنٹ ان سوشل, پولیٹیکل اینڈ اکانومک سیکٹرس اسپیشلی. The resources discovered and exploited to maximum utility of masses. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے ایڈوانسمنٹ کا جس میں آپ سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ ترقی کرتے ہیں. سو countries are considered developed those having good industry. جن ممالک کے پاس ایک بہت ویل ڈیولپڈ اور پروگریسو انڈسٹری ہوتی ہے ان کو ہی ہم ڈیولپڈ کہتے ہیں. جس طرح سے فار ایگزامپل وی ہیو دا انڈسٹریلی ڈیولپڈ کنٹریز آف دا فرسٹ ورلڈ. یہ جو فرسٹ ورلڈ کی جو انڈسٹریلی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تو یہ ان آؤٹ لائنس میں آ جائیں گی. تو وی کین آلسو سے دیٹ مینوفیکچرنگ ٹو فلفل لوکل نیڈس ایز ویل ایز ٹو ایکسپورٹ ٹو ادرس. تو مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے انڈسٹریز میں وہ ایک تو لوکل نیڈس کو پورا کرتی ہیں, اور جو دوسری امپارٹنس ہے ان کی وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ ایکسپورٹ کرتی ہیں ٹو فارن کنٹریز ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اور فارن ایکسچینج کے حوالے سے. اور اٹ آلسو پرووائڈس امپلائمنٹ, اسکلس اینڈ ایکسپرٹیز. جب آپ کے ملک میں انڈسٹری لگتی ہے تو اس سے امپلائمنٹ ملتی ہے, بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ان کی اسکلس اینڈ ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اٹ آلسو ایڈس ٹو کمفرٹ آف پیپل. انڈسٹری کے ذریعے جو چیزیں بنتی ہیں وہ ہیومن کمفرٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. فار ایگزامپل وی ہیو ریڈیو, وی ہیو ٹیلی ویژن, وی ہیو ایئر کنڈیشن, فریج اینڈ مینی ادر تھنگس. کنٹری بیکمس سیلف ریلائنٹ اینڈ پراسپرس. ظاہر سی بات ہے ایک کنٹری اگر انڈسٹریلی جو چیزیں بنتی ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں تو ایک تو ان کی لوکل نیڈس پوری ہو جائیں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو فارن ایکسچینج ہے وہ بڑھے گا, جی ڈی پی اینڈ جی این پی بڑھے گی. کیونکہ بہت ساری چیزیں اگر سرپلس میں ایک انڈسٹریل کنٹری پروڈیوس کرتا ہے تو وہ ایکسپورٹ کریں گے, اور ایکسپورٹ سے ظاہر سی بات ہے آپ کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ایک ملک جو ہے اگر انڈسٹریلی ڈیولپڈ ہے تو وہ ترقی کرتا ہے. سو وی کین سے دیٹ انڈسٹری اور دی ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری proves very important for the national development of any country. So if we see the history of industrialization in Pakistan at the time of its independence in 1947 had negligible industrial base. جب پاکستان آزاد ہوا تو negligible industrial base تھی, کسی بھی قسم کی انڈسٹریاں جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں تھی. اینڈ آؤٹ آف 921 industrial units in British India, Pakistan got only 34 industries, for example 4% of total. تو undivided انڈیا میں 921 انڈسٹریل یونٹس تھی, بٹ آزادی کے بعد پاکستان کے یہاں صرف 34 انڈسٹریز آ گئی. تو یہ 100% سے 4% ٹوٹل آ گئی پاکستان میں. سو اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان کو ود انڈیا ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس, تو انڈیا ہیڈ اے ساؤنڈ انڈسٹریل بیس. تو انڈیا کے پاس ایک ساؤنڈ انڈسٹری تھی, ویل اسٹیبلش انڈسٹری تھی. پاکستان انہیریٹیڈ دوز ٹیریٹریز وچ ور انڈسٹریلی بیکورڈ. پاکستان کے پاس ایسی ٹیریٹریز آئیں, ایسے علاقے آئے جن میں انڈسٹری بالکل نہیں تھی. سو وی کین سے دیٹ ایسٹ بنگال جہاں پہ 50% جوٹ پروڈیوس ہوتی تھی پر وہاں پہ ایک بھی جوٹ مل نہیں تھی. بٹ ان ویسٹ بنگال اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ 100 کے یہاں تقریباً جوٹ ملس تھی. ایون اف یو سے دیٹ کاٹن گرون ان ویسٹ پنجاب, کاٹن جو ہے وہ ویسٹ پنجاب میں گرو ہوتی تھی, بٹ ان کے پاس فیکٹریز نہیں تھی کاٹن کی. وہ جو ساری فیکٹریز جو ہیں کاٹن کی اسٹیشن ہوا کرتی تھی وہ بامبے اور احمد آباد میں تھی. تو یہ بھی ایک بڑا ہی پاکستان کو انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ میں ایک باٹل نیکس جو ہے وہ ثابت ہوئی یہ چیزیں. ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس اونلی 7 فیکٹریز آف کاٹن, شوگر, سیمنٹ ور پریزنٹ ان پاکستان. سو انڈیپینڈنس کے دوران پاکستان میں صرف 7 انڈسٹریاں تھیں, وہ کاٹن, شوگر اور ان ساروں کی ملا کے. تو اٹ شوز اے گرم پکچر ود ریسپیکٹ ٹو دی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان. سو ظاہر سی بات ہے تبھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کیوں انڈسٹریلی ویک کنٹری ہے. تو اس میں ایک ہسٹری بھی ہے.
جو 1947 سے چلتی آ رہی ہے اور ابھی تک ہمیں اس کے نیگیٹو جو آسپیکٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. سو لیٹس ڈسکس دی پالیسی فارمیشن. پاکستان کی آزادی کے بعد کس قسم کی پالیسی فارمیشن ہوئی اور کس طرح کا فائدہ انہوں نے پہنچایا ود ریسپیکٹ ٹو دی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان. So the government of Pakistan, being aware of the industrialization and growth and development, called an industrial conference. Industrial conference بلائی گئی keeping in view the کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بہت سارا رول پلے کرتی ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. 1948 میں ہم نے دیکھا کہ ایک انڈسٹریل پالیسی اناؤنس کی گئی. ان 1962 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایک فل فلیج انسٹیٹیوشن بنایا گیا جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو اوورسی کرے گا. And then private enterprise was encouraged to invest in order to expand the scale of production. تو انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کرائی گئی پاکستان میں تھرو پرائیویٹ انویسٹمنٹ. تو اس سے 1947 ٹو 1950 انڈسٹریل کنٹریبیوشن جی ڈی پی جو ہے ان 1950s was 6.9. تو پاکستان میں یہ جو ایک عرصہ ہے 47 سے 50s تک, سو انڈسٹری کی جو کنٹریبیوشن رہی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں وہ تقریباً 6.9% تھی. So now we'll discuss the kinds of industry. Let's start with the cottage industry first. Business or manufacturing activity carried on in one's homes. We can also say that it is an industry where the creation of products and services is home based rather than factory based. تو بزنس اور مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی جو ہم لوگ سارے گھروں میں کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں ہوم بیسڈ ناٹ فیکٹری بیسڈ. اٹ کین بی اوپنڈ ود ان دا ویسینٹی آف ہوم فیملی ممبرس ایز اے ورکرس. تو آپ چھوٹے سے گھر میں کاٹیج انڈسٹری لگا سکتے ہیں اور موسٹلی جو گھر کے ممبرس ہیں فیملی کے ممبرس ہیں وہ ایز اے ورکرس کام کر سکتے ہیں. سو اٹس پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان کنٹریبیوٹنگ ٹو لوکل اینڈ نیشنل اکانومی. ظاہر سی بات ہے کاٹیج انڈسٹری جو ہے خاص کر کے پاکستان میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے لوکل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے اور جو نیشنل اکانومک ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی. اٹ پرووائڈس امپلائمنٹ ایٹ لوکل لیول. تو کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے آپ یہ پوائنٹ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی لوکل جو امپلائمنٹ ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے موسٹلی ویمن کے اگر ہم دیکھیں. اٹ کین بی اسٹارٹیڈ وتھ اسمال انویسٹمنٹ اینڈ سمپل ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ. تو اس کے لیے بہت ساری کوئی انویسٹمنٹ بلینس آف روپیز نہیں چاہیے ہوتے. ایک سمپل سی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور سمپل سا ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے. اف پراپرلی آرگنائزڈ کین اسٹاپ رورل اربن مائیگریشن. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں آرگنائز کریں فارملائز کریں تو ہم یہ رورل سے جو اربن کی طرف مائیگریشن ہوتی ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں اور لوگوں کو لوکلی ہم جابز اور امپلائمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں.